اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طیبہ کی ہے یاد آئی اب اشک بہانے دو، محبوب نے آنا ہے راہوں کو سجانے دو. مشکل ہے اگر میرا طیبہ میں ابھی جانا، مشکل ہے اگر میرا طیبہ میں ابھی جانا، اے باد صبا میری آہوں کو تو جانے دو. میں تیری زیارت کے قابل تو نہیں مانا، میں تیری زیارت کے قابل تو نہیں مانا، یادوں کو شاہ اپنی خوابوں میں تو آنے دو. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے خوش نصیب حاجیوں جو ان قریب سفر حج کو روانہ ہونے والے ہیں، جنہوں نے فارم جمع کرا دیے ہیں، جن کی ٹکٹ کا انتظام ہو چکا ہے، جن کو ویزا کی خوشخبری مل چکی ہے، اب ان کے تو دن نہیں گزر رہے ہوں گے. عشاقان رسول تو اب لمحہ با لمحہ کاؤنٹ کر رہے ہیں، دن گن رہے ہوں گے کہ کب وہ دن آئے گا ہم احرام پہنے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں کہتے ہوئے حج کو روانہ ہوں گے، اور پھر حج کرنے کے بعد اللہ اکبر اس بستی کی طرف چلیں گے کہ حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی. چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. مگر کروڑوں ایسے ہیں جنہوں نے حج کے فارم داخل نہیں کیے، کروڑوں ایسے ہیں جو تڑپ رہے ہیں، وہ سوچتے ہی رہ گئے، اور حاجیوں کے اب قافلے روانہ ہونے کے قریب آ گئے ہیں. مگر اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ سفر صرف پیسوں سے، اسباب سے، پاسپورٹ اور ویزے سے نہیں ہوتا، یہ بلاوے کا سفر ہے. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. اب آئیے تصور کے ذریعے مدینے جانے میں تو کسی پاسپورٹ، کسی ویزے اور کسی ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے. آئیے امیر اہل سنت کے ساتھ، اس عظیم قافلے کے ساتھ، عاشقان رسول کے ایک عظیم قافلے کے ساتھ ہم تصور میں مدینے کو چلتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور یہ تصور جمائیے کہ ہم اب مکہ پاک سے مدینہ طیبہ سوئے مدینہ امیر اہل سنت کے ساتھ چل نکلے ہیں. اب یہ سفر شروع ہوا چاہتا ہے. یقین کیجئے جب یہ اعلان ہوتا ہے، جب یہ پلان بن جاتا ہے کہ آج مدینے جانا ہے، تو اب دل کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے. زہے قسمت مدینے جا رہا ہوں. اب ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ میرے یارو ذرا مجھ کو سنبھالو، خوشی میں تو اڑتا جا رہا ہوں. اب یہ خوشخبری مل چکی ہے کہ انشاءاللہ آج ہمارا قافلہ مدینے کو روانہ ہونے والا ہے. تازہ وضو کر لیجئے، خوشبو لگا لیجئے، تیار ہو جائیے، سامان پیک کر لیجئے. یاد رکھیے مکہ پاک سے مدینہ طیبہ کا سفر تقریباً 425 کلومیٹر کے قریب ہے. اپنی گاڑی میں جائیں تو 5 گھنٹے 4.5 گھنٹے لگتے ہیں، بس میں جائیں تو بعض اوقات 7-8 گھنٹے لگتے ہیں. مگر ہم نے اس سفر کی ایک ایک گھڑی کو ہم نے اس کو انشاءاللہ ذوق میں گزارنا ہے. جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے اپنے ذوق کو بڑھاتے رہنا ہے. جب مدینے کا سامان، مدینے کے سفر کے لیے سامان ہم باندھتے ہیں تو عجیب ملی جلی کیفیت ہو جاتی ہے. کبھی تو دل خوشی سے سرشار ہو جاتا ہے، اور کبھی اپنے گناہ یاد آتے ہیں کہ میں مدینے کیسے جاؤں، میرے پاس تو گناہ ہی گناہ ہے، آقا کی بارگاہ میں پیش کیا کروں گا. مگر پھر دل کو ڈھارس ملتی ہے کہ گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، خطا کار ہوں، مگر امتی تو میں بھی ہوں. اگر آقا کے در پر نہیں جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ اس ملی جلی کیفیت میں سفر
سفر مدینہ کی تیاری ہوتی ہے، اشک بھی بہ رہے ہوتے ہیں، دل بھی جھوم رہا ہوتا ہے۔ دھڑکنوں دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے میرے جب گنبد خضرا ہوگا۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی، جب میرے سامنے وہ گنبد خضرا ہوگا۔ بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی۔ اب آئیے مدینے کا سفر اختیار کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے رہیے، اشکوں کو بہنے دیجئے اور اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، بار بار یہ خیال آ رہا ہے، خدا کی قسم شرم آتی ہے مجھ کو، خدا کی قسم شرم آتی ہے مجھ کو، کہاں وہ مدینہ کہاں میں کمینہ۔ ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم سر کی ہے۔ اے لیجئے سواری کی دعا پڑھائی جا رہی ہے، ہمارا قافلہ اب مدینے کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہم چل پڑے ہیں مدینے کی جانب۔ اب درود پاک کی کثرت شروع کر دیجئے، کیونکہ دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں۔ جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، یہی رسم عاشقی ہے، یہی جانے بندگی ہے، سر رکھ کے نہ اٹھانا سرکار کی گلی میں۔ سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں۔ گو نہ زادے سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں، نہ زادے سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں، پھر بھی مجھے سرکار بلائیں تو عجب کیا، آج بلاوا آ گیا ہے۔ آئیے تصور میں مدینے کو چلتے ہیں، درود پاک پڑھتے رہیے، درود پاک کی کثرت کرتے رہیے۔ جیسے جیسے قافلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، دل کا رنگ بدلتا چلا جا رہا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ دل ہم سے پہلے جا رہا ہے۔ میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا، اے میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نو دیدہ جبی افسردہ قدم لرزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانی طیبہ، نظر شرمندہ بدن لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں کہاں یہ راستے پیچیدہ کہاں میں کہاں یہ راستے پیچیدہ ہماری گاڑی جو ہے اب مکہ مکرمہ سے باہر نکل چکی ہے، اب بہت خوبصورت ہائی وے ہمارے سامنے ہے، ایک بڑا پر نور راستہ ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ راستہ کہاں جا رہا ہے؟ دیکھو میرے اعلیٰ حضرت کیا سمجھاتے ہیں کہ واروں قدم قدم پہ ہر دم ہے جانے نو، واروں قدم قدم پہ ہر دم ہے جانے نو، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے۔ ارے یہ راستہ مدینے کو جا رہا ہے۔ آپ نے دنیا کے بڑے خوبصورت نظارے دیکھے ہوں گے، بڑے خوبصورت راستے دیکھے ہوں گے، جس میں سبزے آتے ہیں، جس پہ گلستان آتے ہیں، مگر خدا کی قسم جو راستہ مدینے کو جاتا ہے، جو
جو شاہراہ مدینے کو جاتی ہے اس کے صحرا بھی پیارے ہیں، اس کے پہاڑ بھی پیارے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ نظارہ ہی بڑا نرالا ہے، کیونکہ دل کی کیفیت یہ بن رہی ہے کہ مدینے کو جا رہے ہیں، کچھ ہی لمحوں کے بعد ہم مدینے میں پہنچ جائیں گے۔ سبحان اللہ، امیر اہل سنت کے ساتھ ہے اور امیر اہل سنت کا وہ کلام ہی یاد آ رہا ہے کہ مدینے جا تو رہا ہوں، جب بھی دنیا میں کوئی کسی کے پاس جاتا ہے، کسی شخصیت کے پاس جاتا ہے، کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے، مگر ہمارا حال تو یہ ہے کہ کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے۔ چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر آقا ہائے سر پر گناہوں کا کوئی سجدوں کی کچھ بھی نہیں آقا، زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے۔ چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے۔ مجرم کو شغاب بخشواتا ہے تو، ساری امت کی بگڑی بناتا ہے تو، غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو، غم زدوں پہ کسوں کا تو غمخوار ہے۔ شرمندگی کا عالم ہے کہ آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور اتنے گناہوں کا انبار ہے، مگر دل کو ڈھارس یہ ہے کہ میرے آقا تو وہ ہیں، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ آقا تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے۔ ہر قدم پر ذوق بڑھتا جا رہا ہے، دل کی کیفیت بڑھتی جا رہی ہے، جیسے جیسے مدینہ قریب آتا جا رہا ہے۔ ارے ہر تھوڑی دیر بعد ایک بڑا خوبصورت سا بورڈ آتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے مدینۃ المنورہ اتنے کلومیٹر باقی ہے۔ ارے ہر تھوڑی دیر بعد مدینہ قریب آتا جا رہا ہے، دل کا رنگ بدلتا چلا جا رہا ہے۔ بار بار یہ خیال آتا ہے کہ میرا گندا وجود لے کر میں مدینے میں داخل کیسے ہو سکوں گا۔ ارے مدینہ تو وہ ہے، کس طرح پاؤں رکھے یہاں صاحب بصیرت، کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت۔ آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں۔ اس مبارک سرزمین پر اب میں نے جانا ہے جہاں فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ ارے دنیا میں کسی بادشاہ کا دربار ہو اس کے سپاہی پہرا دیتے ہیں، مدینہ وہ شہر ہے جس کی گلیوں میں فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اس مدینے کو جا رہے ہیں جہاں فرشتے حاضری کو ترستے ہیں۔ 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں، زندگی میں ایک بار فرشتوں کو موقع ملتا ہے، اور آج مجھ عاصی کو، مجھ گناہگار کو گناہوں کا انبار سر پر لیے مدینے کی حاضری کی اجازت ملی ہے۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی چلی جا رہی ہیں اور دل سے یہ صدا بلند ہو رہی ہے کہ میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں،
پر مینو شوق مدینے چھاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر یہاں صبح وطن شام غریب الوطنی ہے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہر تھوڑی دیر بعد بورڈ آ رہا ہے مدینہ اب قریب آتا جا رہا ہے دل سے تمام خیالات کو دور کر دیجئے دیکھیں مدینے جا رہے ہیں نا تو بس ایک ہی تمنا ہو یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شم میں دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کر جاؤ دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ اس شم میں دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ اس شم میں دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی یادیں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں اس شان اس ادا کا مستانہ بن کے جاؤ اس شان اس ادا کا مستانہ بن کے جاؤ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ اس شم میں دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ شہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤ ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ اس شم میں دو جہاں کا پروانہ بن کے ذرا محسوس تو کیجئے اب ہوائیں بدل رہی ہیں اب فضائیں بدل رہی ہیں بھینی بھینی خوشبوئیں آ رہی ہیں اللہ اکبر آج بھی اگر کسی عاشق رسول کو جس کے دل کی کلیاں جاگ رہی ہو اس کو مدینے لے جائیں بلکہ مدینے کے قریب لے جائیں خوشبوئیں آنے لگ جاتی ہیں فضائیں معطر معطر آ رہی ہیں بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی اب تصور میں دیکھتے جائیے کہ اب مدینہ قریب آ رہا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے امید بارا ور مدینہ آنے والا ہے ہوئی امید بارا ور مدینہ آنے والا ہے
ادب سے سر جھکا لو، اب ادب سے سر مدینہ آنے والا ہے، بلاد صاحب کیا ساغر مدینہ آنے والا ہے، عطاب کیف و مستی کر، عطاب کیف و مستی کر، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، تیرے جارو تو نکل جانا مدینے میں، ٹھہر جا تو نکل جانا مدینے میں، خدا را اب نہ جلدی کر، خدا را اب نہ جلدی کر، بس مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے۔ اب وہ بورڈ نظر آ رہا ہے کیونکہ اب مدینہ بہت قریب آ چکا ہے، درود و سلام بڑھا دیجئے۔ یہ دیکھیے وہ بورڈ آیا ہے جس پر لکھا ہے فقط للمسلمین، اب فقط مسلمان یہاں سے آگے جا سکیں گے۔ الحمدللہ، اے رب کریم ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور آج ایمان کی دولت کی بنا پر نبی پاک علیہ السلام کے بلاوے پر ہم تصور میں مدینے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھیو، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا، اور اسی طرح پیارے آقا کے پیچھے پیچھے ہمیں جنت میں بھی داخلہ عطا فرما دینا۔ سبحان اللہ، اب اس بورڈ سے بھی ہم آگے بڑھ گئے ہیں، اب ان قریب وہ چوکی، وہ پولیس کی ایک ایسی اسٹیشن آتا ہے جہاں سے مدینے کی اب حدود شروع ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ، درود و سلام بڑھتے پڑھتے رہیے۔ دور ہی ایک نور کا حالہ سا نظر آتا ہے، دور ہی شہر مدینہ کے آثار نظر آنے لگ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ نور برساتی بستی ہے جہاں ہر وقت نور کی بارش برس رہی ہوتی ہے۔ اب ہم مدینہ منورہ کی حدود کے قریب پہنچ گئے۔ محراب کے ذریعے بہت خوبصورت محرابیں بنی ہیں مدینے کے راستے میں، جس سے پتا چلتا ہے کہ یہاں سے حدود حرم شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ، اے لیجئے ہم مرشد کریم امیر اہل سنت کے ساتھ اب اس حدود حرم میں بھی داخل ہو چکے ہیں۔ سروں کو جھکا لیجئے، آنسوؤں کو بہنے دیجئے، ہم اپنے گندے وجود کے ساتھ مدینے کی منور فضاؤں میں، پاکیزہ فضاؤں میں داخل ہو چکے ہیں۔ درود پاک کے نذرانے پیش کرتے رہیے، اور اب مدینہ منورہ کی گلیوں میں ہمارا جو قافلہ ہے وہ سفر کرتے کرتے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ در و دیوار کتنے پیارے ہیں، یہ گلیاں کتنی پیاری ہیں جہاں میرے آقا کے قدم لگے ہیں، جہاں صحابہ کرام نے اپنی زندگی کے پر نور لمحات گزارے ہیں۔ سبحان اللہ، اب ہمارا قافلہ جو ہے وہ اپنی رہائش گاہ پر پہنچا ہے، اب اپنی سواری سے اترنا ہے۔ امیر اہل سنت کی بڑی پیاری ترتیب ہے، آپ نے ایک بڑی پیاری تربیت فرمائی ہے کہ تصور میں اپنے سر کے ذریعے ہم حدود حرم میں پہلے اپنے چہرے کو باہر نکالیں، اور اس کے بعد اب اپنی سواری سے نیچے آئیں، سامان وغیرہ اپنے کمرے میں رکھ دیں، تھکے ہیں تو کچھ آرام کر لیں۔ اب تیاری کرنی ہے، اب محبوب پاک کی بارگاہ میں جانا ہے، اب رحمت للعالمین کے دربار میں جانا ہے۔ غسل کر لیجئے، نئے کپڑے ہوں تو وہ پہن لیجئے، بلکہ اب تو جسم پر ہر چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ارے آج تو امامہ بھی پہننا ہے، آج امامے والے آقا کی بارگاہ میں جانا ہے، مسواک بھی کر لیجئے، بہترین خوشبو لگا لیجئے، اور اب درود پڑھتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، اس تصور کے ساتھ آقا کے قدموں کی طرف جانا ہے کہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا، نظر شرمندہ بدن لرزیدہ
اور اب امیر اہل سنت کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے مدینے کی گلیوں میں ہم مسجد نبوی کے قریب جا رہے ہیں. جیسے جیسے مسجد نبوی کے قریب جا رہے ہیں دل پر ایک کیفیت اور طاری ہوتی جا رہی ہے, نورانی فضاؤں میں اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ اکبر. قافلے والوں میں کئی عاشقان رسول کی ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں, دل کی کیفیت بدل رہی ہے. زیارت روضہ رسول اور گنبد خضرا کی زیارت کو جا رہے ہیں. ان آنکھوں سے تو بہت کچھ ایسا دیکھا ہے جو دیکھنا نہیں تھا. اب ان آنکھوں سے گنبد خضرا کا دیدار کیسے کروں گا, زیارت روضہ رسول کیسے کروں گا. اب اسی کیفیت کے ساتھ لرزیدہ لرزیدہ ہم مدینے کی گلیوں میں سفر کر رہے ہیں. مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں. خدا کی قسم ان فضاؤں کی پاکیزگی کا اندازہ وہیں جا کر پتا چلتا ہے. مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں. فضا سنجیدہ سنجیدہ, ہوا پاکیزہ پاکیزہ. اے لیجئے اب ہمارا قافلہ کسی جگہ جا کر رک گیا ہے, اور یقیناً یہ اس لیے رکا ہے, امیر اہل سنت کے پیچھے ہم بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں, اور اب یہ اس لیے یہاں رکا ہے کہ ہم گنبد خضرا کے سامنے پہنچ چکے ہیں. کائنات کی سب سے خوبصورت عمارت اب ہمارے سامنے ہے, مگر نگاہ اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی. ابھی نگاہ نیچی رکھیے, درود سلام پڑھتے رہیے, اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہیے, ندامت کے آنسو بہنے دیجئے. میرے آقا بڑے کریم ہیں, وہ بڑے شفیق ہیں. اب کو یہاں تک بلایا ہے تو اب ضرور جھولی بھی بھر دیں گے, اب شفاعت کی خیرات بھی دیں گے. اب آئیے امیر اہل سنت سے عرض کرتے ہیں, حضور آپ کے ساتھ اس قافلے میں تصور میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اب آپ بھی تصوری کے عالم میں گنبد خضرا کا دیدار بھی کیجئے, ہمیں بھی دیدار کروائیے, اور ہمارے آقا کی بارگاہ میں ہمارا سلام بھی پیش کیجئے. حضور ہمارے لیے بھی شفاعت کی خیرات دلوائیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول, الصلاۃ والسلام یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اسألک الشفاعت یا رسول اللہ, 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 اسألک الشفاعت گدا حاضر ہے تیرے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے. حاصل ہے تیرے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے. محتاج نظر ہے حال میرا, محتاج نظر ہے حال میرا, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے. لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں, لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں. ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا, تیرے فقیروں میں شہریار ہم بھی ہیں. اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور, ہاں تو کریم ہے, تیری کھو در گزر کی ہے. تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے, یار دی کسی سے توقع نظر کی گئے, جاؤں کہاں
کس کا منہ تکوں کیا پرسش اور جابی سگے بے ہنر کے سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائے آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے بد گئے تو آپ کے بھلے گئے تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے رخ کدھر کرے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میرا لاغنا حاجت اجر کے ہے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے میں کر گئی ستم اپنی جا پر قرآن سے جاؤں کا سن کے آیا ہوں بہت شرمندہ سا میں آیا ہوں بہت شرمندہ سا میں آیا ہوں بہت شرمندہ سا جاؤں گا گواہ رد ہو کب یہ شان غریبوں کے در کی ہے آیا ہوں بہت شرمندہ سا میں آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس ڈھیروں سیاہ ہے گناہ گار کے سردار کے پاس بھی خبرہ کبھی نم شرم سے پانی پانی بھی خبرہ کبھی نم شرم سے پانی پانی کیا کروں نظر نہیں کچھ بھی گناہ گار کے پاس میں گناہ گار گناہ کے سوا کیا لاتا نے کیا ہوتی ہے سرکار نیکوں کا کے پاس امیر اہل سنت سے گزارش ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں اپنے مریدین کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، ان کے ایمان کی سلامتی کے لیے بھی نبی پاک سے عرض کرتے ہیں۔ آج ہم تصور میں آپ کے ساتھ مدینے میں حاضر ہیں، حضور ہمارے لیے، اپنے تمام مریدین کے لیے، اپنے طالبین کے لیے آقا کی بارگاہ میں سفارش کر دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ یا اللہ پاک تیرے کروڑہ کروڑ احسان کہ محفل مدینہ میں شرکت کی سعادت ملی، تصور میں مدینے کا سفر ہوا، گنبد خضرا کے جلوے تصور میں دیکھنے کو ملے۔ اے اللہ پاک
हाजिर दरबार हैं। महबूब करीम का सदका हमारे गुनाह मुआफ हो जाएं, हम साफ सुथरे हो जाएं, नेकियों से भरपूर हो जाएं, हमारे अमाल नामे की सियाही मिट जाए। ऐ अल्लाह पाक आइंदा गुनाह ना करें, हम नेकियां ही करते रहें। या अल्लाह पाक सारे हाजियों के हज मकबूल हो जाएं, हज मबरूर हो जाएं। इलाहुल आलमीन बार बार हज की शहादत मिलती रहे। ऐ अल्लाह पाक हमें भी शहादत मिले। अल्लाह पाक मुझे भी हज की शहादत दे दे। या अल्लाह पाक मुझे भी हज की शहादत दे दे, मुझे भी हज की शहादत दे दे। अल्लाह पाक जो अब तक नहीं जा सके उनके लिए भी कोई सबील हो जाए। अल्लाह पाक उनके लिए भी कोई सूरत बन जाए कि वो भी हज कर लें, हाजी बन जाए, मिठा मदीना देख लें, गुम्बद खजरा निगाहों से चूम लें, काबे का तवाफ कर लें। अल्लाह पाक सब पर रहमत फरमा। या अल्लाह पाक सारी उम्मत की मगफिरत कर दे। इलाहुल आलमीन सारी उम्मत को बख्श दे, सारी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह पाक खुसूसन मेरे जरिए जो गौस पाक के मुरीद हुए तालिब हैं, अल्लाह पाक इनकी सारी जायज मुरादों पर रहमत की नजर फरमा दे, मुश्किलें आसान कर दे, बीमारियां दूर कर दे, सभी की बीमारियां दूर कर दे, सबकी परेशानियां दूर फरमा दे, परेशान हाल खुशहाल हो जाएं। ऐ अल्लाह पाक जहाँ कहीं मुसलमान मुश्किलात में घिरे हैं, ऐ अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान हो जाएं, सब पर रहमत की नजर फरमा, सबको अपनी रहमत के हिसार में ले ले, सबको रहमत के साए में ले ले। ऐ अल्लाह पाक हमारी जिंदगी नेकियों में गुजरे, सुन्नत के मुताबिक गुजरे। अल्लाह पाक बे औलादों को नेक औलाद अता हो जाए आफियत के साथ, बेटियों के तलबगारों को बेटियां, बेटों के तलबगारों को बेटे नसीब हो जाएं। इलाहुल आलमीन कर्जे उतर जाएं, बेरोजगारों को हलाल और आसान रोजी मिल जाए। इलाहुल आलमीन जिनकी रकमें फंसी हैं इनके हुकूक मिल जाएं। अल्लाह पाक जो झूठे मुकदमों में फंसे हैं इनके केस खत्म हो जाएं। या अल्लाह पाक मजलूम कैदियों को रिहाई मिल जाए। इलाहुल आलमीन गजा और फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। या अल्लाह पाक इनको खुशहाल कर दे, या अल्लाह पाक इनको बख्श दे, जो जख्मी है रूबा सेहत हो जाएं। या अल्लाह पाक जो बिछड़े हैं अपने प्यारों से मिल जाएं, सब पर रहमत की नजर कर दे। या अल्लाह पाक सब पर अपना फजल करम फरमा दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।